خیبر پختونخوا میں مانسون سپیل کا دھواں آغاز، مختلف شہروں میں طوفانی بارش، اربن فلڈنگ کی صورتحال، متعدد علاقوں میں بجلی غائب، لنڈی کوتل اور بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق، دیر بالا میں مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 15 طالبات بے ہوش ہو گئیں، ایبٹ آباد میں طوفانی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی، سڑکوں پر ٹریفک بری طرح متاثر، ایوب میڈیکل کمپلیکس میں بارش کا پانی داخل، مانسہرہ، لوئر دیر، شانگلہ، بٹکرام، سوابی میں بادلوں کی بھرپور اننگز، موسلادھار بارش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر، سوات کی وادی کالام میں بھی بادل برس پڑے اور موسم نکھر گیا، لوئر چترال میں سیلابی ریلوں سے گھروں، دکانوں، فصلوں اور رابطہ سڑکوں کو نقصان، مختلف مقامات پر آمد و رفت عارضی طور پر معطل۔ پنجاب میں بھی مانسون کی پہلی بارش نے رنگ جما دیا، لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش برسی، گرمی اور حبس ختم ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ گجرانوالہ، مرید کے سیالکوٹ، بھکر، سرگودا، حافظ آباد، پنڈی بھٹیاں، فیروز والا، گوجر خان، خوشاب اور دیگر شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ گئی۔ مری میں تیز بارش سے سڑکوں پر پانی سیلابی ریلوں کی طرح بہنے لگا، جی پی او چوک کے قریب سڑک پر درخت گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کالی گھٹائیں چھا گئیں، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش نے گرمی کی چھٹی کرا دی۔ پنڈی گھیپ میں بارش کے دوران دیوار گرنے سے 2 افراد جان سے گئے۔ کالام میں سیف اللہ جھیل میں سیاحوں کی کشتی الٹ گئی، 6 سیاح ڈوب کر جاں بحق، 17 سالہ لڑکی تاحال لاپتہ، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، جاں بحق ہونے والوں میں خواتین، بچے بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مانسون سیزن کی پیش کی تیاری پر جائزہ اجلاس۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی، چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مانسون سیزن کی پیش کی تیاری اور عملی اقدامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ موسمی تغیرات کے قومی سطح کے خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر مؤثر اور جامع تعاون ناگزیر ہے۔ غیر ملکی اداروں کی مالی معاونت کے تحت منصوبے بھی قومی اور مقامی اداروں کی استعداد بڑھانے کے لیے استعمال ہونے چاہئیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے متعدد اضلاع میں جھٹکے محسوس کیے گئے، پشاور، ایبٹ آباد، مردان، لوئر دیر، کرم، بنیر، سوات، شانگلہ میں بھی زلزلہ، لاہور میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ، گہرائی 174 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز افغانستان میں کوہ ہندوکش تھا۔ الوداع بن کھلے پھولو، جنت کے مکینوں الوداع، سانحہ کہنا میں جاں بحق، 14 معصوم بچے منو مٹی تلے جا سوئے، والدین اور اہل خانہ غم سے نڈھال، بچوں کی کاپیاں، کتابیں اور کپڑے گلے سے لگائے ماں باپ، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے بین نے سب کو رلا دیا۔ مہنور تسبیہ شہزاد، دعا، رمشا، ایمان فاطمہ، عروج، ختیجہ کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ تدفین، علی، ارتضیٰ، عبداللہ، سلمان، فواد اور ارحم بھی اندھیری قبر میں جا سوئے۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ پنجاب حکومت کا جاں بحق بچوں کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ روپے امداد کا اعلان، زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شفاف تحقیقات کا حکم، حکام سے رپورٹ طلب۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف سمیت قومی قیادت کا سانحے پر دکھ کا اظہار۔ معصوم بچوں کی ناگہانی موت پر پورے ملک کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ لاہور میں کہنا سانحے کا انفورسمنٹ انسپکٹر نشتر زون کاشف اسلم کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق افسوسناک حادثے میں 14 بچے جاں بحق، خاتون ٹیچر سمیت 8 بچے زخمی ہوئے۔ چھت پر غفلت کے باعث کام کرنے سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ کمزور چھت کے نیچے ٹیوشن سینٹر بنایا گیا، مرمتی مٹیریل کا زیادہ وزن پڑنے سے چھت نیچے آ گری۔ مرکزی ملزم ریحان سمیت 5 افراد زیر حراست۔ ریحان کا کہنا ہے کہ بارش سے چھت ٹپکتی تھی، غربت کی وجہ سے نئی چھت نہیں ڈلوا سکا، اس لیے ٹائل لگا رہا تھا کہ چھت اچانک نیچے گری۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بیوی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ پولیس کے مطابق ریحان، فیضان، عثمان اور عمر 3 مرلے کے گھر میں رہائش پذیر تھے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا کا جائے وقوع کا دورہ، میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ واقعہ کرمنل غفلت کا نتیجہ ہے۔
MLC کی رپورٹ کے بعد FIR میں مزید دفعات کا اضافہ ہوگا۔ گھر میں تعمیراتی کام نہیں ہو رہا تھا، ایسا کچھ ہوتا تو پڑھاتی کیسے؟ یہ حادثہ قدرت کی طرف سے لکھا ہوا تھا۔ کاہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے زخمی خاتون ٹیچر انیلا کہتی ہیں، ہمارے مالی حالات اچھے نہیں، 2 سال سے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہوں تاکہ گھر کا خرچ چلانے میں شوہر کا ہاتھ بٹا سکوں۔ میرے شوہر منڈی کے پاس ریہڑی لگاتے ہیں۔ انیلا کے مطابق 30 سے 35 بچے پڑھنے آتے تھے۔ گزشتہ روز 20 سے 22 بچے ٹیوشن پڑھنے آئے۔ انیلا جنرل اسپتال لاہور میں زیر علاج ہے۔ ایران، قطر اور پاکستان کے درمیان سے فریقی مشاورت مکمل۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں، دوحہ میں قطری اور پاکستانی حکام سے ملاقاتیں مکمل کر لیں۔ مذاکرات میں مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق امور پر بات چیت۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ پیش رفت سے متعلق مزید معلومات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ امریکی نمائندوں سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ مذاکرات کی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ لبنان کی موجودہ صورتحال پر بھی غور۔ امیر قطر کا ثالثی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ بات چیت کا واحد مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ خطے میں دیر پا امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ 1 ارب ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ ایران کو $3 ارب دینے پر عبوری اتفاق ہو گیا۔ ایران کا مفاہمتی یادداشت میں طے شدہ شرائط پوری ہونے تک مزید مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار۔ چیف مذاکرات کار اور اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے، ایران آبنائے ہرمز میں اپنے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکہ ایران کو تیل فروخت کرنے سے روکنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر کوئی بھی تیل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ کہا، معاہدے کے تحت صدر ٹرمپ اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے مجاز ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی قطری وزیر اعظم شیخ محمد سے ملاقات۔ پاکستان قطر ایران سہ فریقی اجلاس میں بھی شرکت۔ مفاہمتی یادداشت کے نکات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ جنوبی کوریا کا کارگو جہاز خلیج میں حملے کے بعد آبنائے ہرمز سے نکلنے کے لیے تیار۔ جنوبی کوریا کی سمندری امور کی وزارت نے تصدیق کر دی۔ مال بردار جہاز کو آبنائے ہرمز میں حملے کے نتیجے میں نقصان پہنچا۔ مرمت کے بعد جولائی کے آخر میں آبنائے ہرمز سے روانہ ہوگا۔ جہاز دبئی کی ایک بندرگاہ پر مرمت کے عمل سے گزر رہا ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ واضح نہیں ہو سکا حملے کا ذمہ دار کون تھا۔ ایران کی جہاز کو نشانہ بنانے کی تردید۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کی سرحد پر افغان طالبان رجیم کے 4 ڈرون مار گرائے۔ ISPR کے مطابق جدید دفاعی نظام کے ذریعے 4 ڈرونز کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ افغان طالبان رجیم نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی میں ڈرون پاکستان بھیجے۔ پاکستان کا فضائی دفاعی نیٹ ورک متحرک ہے۔ افغان طالبان نے اشتعال انگیزی کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں مؤثر جواب دیا جائے گا۔ سرحد پار کسی بھی جارحیت کا آپریشن غضب للحق کے تحت فیصلہ کن جواب دیا جاتا رہے گا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان اور افغانستان مسلح تصادم کا خاتمہ کرے، متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ آسٹریلوی حکومت نے اپنے شہریوں کو افغانستان کے سفر سے منع کیا۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی پر بھارتی بیان بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کارروائیاں جائز، ہدفی اور بین الاقوامی قانون کے مطابق تھیں۔ بھارت ماضی سے ہمسایہ ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت میں مداخلت کرتا رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو مسلسل دبا رہا ہے۔ بھارت افغانستان کی سرزمین سے پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کی معاونت کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور قومی سلامتی کے لیے ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ پاکستان بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور بھارت کا ایک دوسرے کی تحویل میں موجود قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔
اقدام 2008 میں طے پانے والے کونسلر رسائی معاہدے کے تحت کیا گیا۔ دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرستیں شیئر کرنے کے پابند ہیں۔ پاکستان میں بھارتی قیدیوں کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی۔ بھارتی جیلوں میں قید پاکستانی شہریوں کی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سپرد کی گئی۔ دو بھارتی نیوز چینلز ہیک، صدر کی تقریر کے دوران پاکستانی قومی ترانہ نشر، ہیکرز نے پاکستان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنے کا پیغام بھی چلایا۔ ماہرین کے مطابق مودی سرکار اور گودی میڈیا پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں مصروف رہتا ہے۔ چوٹی کے بھارتی نیوز چینلز کو ہیک کر کے پاکستانی ترانہ چلائے جانے سے بھارت کی ناقص سائبر سیکیورٹی بے نقاب، وشوا گرو اور شائننگ انڈیا کے دعوے کرنے والا بھارت کا انفارمیشن ٹیکنالوجی نظام مکمل طور پر غیر محفوظ قرار۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات، وفاق سے متعلق بین الصوبائی امور اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ بین الصوبائی تعاون کے فروغ سے عوامی مسائل کے حل اور ملکی استحکام کی کاوشوں کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت محکمہ زراعت کا اجلاس، کسان کارڈ اور زرعی میکانائزیشن کا تفصیلی جائزہ، ماڈل ایگری مالز کا ڈیزائن منظور، تھل ٹرانسفارمیشن پروگرام کی بھی منظوری۔ 11,000 ایکڑ پر ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم نصب کیا جائے گا۔ تھل ریجن میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے 1,000 تالاب اور آبپاشی اسکیمیں متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 10,000 ایکڑ رقبے پر مالٹے کے باغات لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہم نے کسان کو حقیقی معنوں میں امپاور کیا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار 3 سال میں 50,000 ٹریکٹرز دیے جائیں گے۔ ٹریکٹرز کی تقسیم کے طریقہ کار میں انسانی مداخلت مکمل طور پر ختم کر کے کمپیوٹرائزڈ کر دیا۔ تمام پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس ادائیگی کا نظام نافذ کر دیا۔ پاسپورٹ فیس کی ادائیگی اب ڈیجیٹل طریقے سے ممکن ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹویٹ، کہتے ہیں کیش لیس نظام سے پاسپورٹ سروسز مزید تیز اور شفاف ہوں گی، شہریوں کو طویل قطاروں اور گھنٹوں انتظار سے نجات ملے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ کی مالی سال 2025-26 میں ریکارڈ ریونیو ہدف حاصل کرنے پر ایف پی آر کو مبارکباد۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا ایف پی آر کا ٹارگٹ 12.83 کھرب روپے تھا، لیکن اس نے 13 کھرب کا ہدف عبور کر لیا۔ گزشتہ 2.5 برس کے دوران پاکستان کی ٹیکس وصولیاں تقریباً 2 گنا ہو چکی ہیں۔ بہتر ریونیو کارکردگی سے مالی خسارہ کم ہوا اور ملکی معاشی بنیادیں مزید مستحکم ہوئیں۔ جدید ٹیکس نظام میں ٹیکس دہندگان کو سہولت، شفافیت اور عوامی اعتماد اولین ترجیح ہے۔ سپریم کورٹ کا 71 سال بعد بہنوں کو وراثتی جائیداد سے حصہ دینے کا حکم۔ جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا تاریخی فیصلہ جاری۔ عدالت نے واضح کیا وراثت خاندان کے مردوں کی مہربانی یا ثوابدید نہیں، خواتین کا وراثتی حصہ علامتی یا اختیاری نہیں، لازمی حقوق ہیں۔ ریکارڈ سے ثابت ہوا 1955 میں والد کے انتقال کے بعد بھائیوں نے وراثتی جائیداد اپنے نام منتقل کرا لی۔ زبانی ہبہ کو بنیاد بنا کر والدہ اور بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیا۔ ٹرائل کورٹ نے بار ثبوت کا درست جائزہ لینے کے بجائے خود ہبہ کو ہی ثبوت تسلیم کر لیا۔